السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے 4 باتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں اور زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دوسری چیز کہ زکوٰۃ کن کے اوپر واجب ہے، اور تیسری بات جو ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، زکوٰۃ کو کہاں خرچ کیا جائے کہ جس سے ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور چوتھی اور لاسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر کیا وعید آئی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی آتے ہیں طہارت اور پاکی کے، طہارت اور پاکی کے، اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ اپنے مال سے ایک متعین اور مقدار کو نکال کر کسی مستحق کو دے دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاک کے اس وجہ سے ہیں کہ بعد زکوٰۃ نکالنے کے بعد یہ مال کو پاک کر دیتا ہے، بالکل صاف اور کلین کر دیتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز کہ زکوٰۃ کن کے اوپر واجب ہے، تو زکوٰۃ جو ہے ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد اور صاحب نصاب کے اوپر جو ہے کیا ہے، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی صاحب نصاب ہونے کے بعد جب ایک عرصہ 1 سال گزر جائے تو آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس تعلق سے بیچ میں روک کر میں 2-3 چند مسئلے میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ جو زیورات عورتیں استعمال کرتی ہیں، خواہ وہ یا تو میکے یہاں سے لے کر آئی ہو، یا یہ کہ شوہر نے ان زیورات کو دے کر عورت کو ان کو مالک بنا دیا کہ تم ان زیورات کی مالک ہو، تم ان کو استعمال کرو، تو ان زیورات کی زکوٰۃ جو ہے خود ان عورتوں پر واجب ہوگی، شوہروں پر واجب نہیں۔ اور جن زیورات کا مالک جو ہے شوہر نے عورتوں کو نہیں بنایا بلکہ یوز اور استعمال کرنے کے لیے دیا، تو ان زیورات کی زکوٰۃ جو ہوگی وہ شوہر کے اوپر واجب ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عورتیں تو کمانے کے لیے نہیں جاتی ہیں، ان کے پاس تو پیسے کا انتظام نہیں رہتا ہے، تو یہ اگر شوہر ادا کر رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے۔ شوہر اگر عورت کی طرف سے اپنی بیوی کی طرف سے ادا کر رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے، شوہر کے اوپر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ شریعت کا حکم ہر ایک کے اوپر الگ الگ لاگو ہوتا ہے۔ جس طریقے سے نماز ہے تو نماز جو ہے ہر مسلمان کے اوپر الگ الگ فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ شوہر کے اوپر نماز فرض ہے، بیوی کے اوپر نماز فرض ہے، اور شوہر جو ہے بیوی کی طرف سے نماز ادا کر لے تو نماز کی ادائیگی ہو جائے گی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے نماز کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام کا بس ایک ہی رکن ہے، نماز ادا کر لیے تو دیگر جتنے بھی ارکان ہیں، زکوٰۃ ہے، روزے ہے، حج ہے، یہ تمام ادا ہو جائیں گے، تمام کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا ہر ایک حکم الگ الگ لاگو ہوا ہے، اس کو جب تک ادا نہیں کریں گے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، زکوٰۃ جو ہے کس کے اوپر واجب ہے، کہ کسی آدمی کے پاس اگر 7.5 تولہ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا یہ کہ 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ جو ہے چاندی نہیں ہے آدمی کے پاس، لیکن جتنی قیمت ان کی ہو سکتی ہے اتنا آدمی کے پاس روپیہ ہے، تو اسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو ہے تجارتی مال ہے اور سامان ہے، تو اب ایسی صورت میں آدمی کے پاس سونا نہیں ہے اور اسی طریقے سے چاندی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے کیا ہے، تجارت کا مال ہے، سامان ہے، تو اب ایسی صورت میں تجارت کے مال اور سامان کی مجموعی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر مجموعی قیمت سونے کی قیمت کو پہنچ جائے، یعنی 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ جائے، یا یہ کہ چاندی کی 52.5 تولے قیمت کو پہنچ جائے، 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو اب ایسی صورت میں آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔
تیسرا اور جو باریک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس نہ تو سونا ہے اور نہ ہی چاندی ہے اور نہ ہی تجارت کا سامان ہے، بلکہ آدمی کے پاس صرف نوٹ ہی نوٹ ہے اور روپیے اور پیسے ہیں، تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ آدمی کے پاس کم از کم اتنا روپیے ہو، کم از کم اس کے پاس اتنا روپیے ہو کہ جس سے جو ہے بازار کے اندر 7.5 تولہ سونا یا یہ کہ 52 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس اتنی مقدار میں رقم ہے تو ایسی صورت میں آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور کل پیسوں کا 40واں حصہ آدمی کو کیا کرنا پڑے گا؟ نکالنا پڑے گا۔ تو یہ تھا زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ امپورٹنٹ اور اہم مسائل۔